اگر رشتہ داریوں کا یہ حال کیا تو فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کے شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی فکر کریں، ہر آدمی اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ اس میں آپ کہو گے نا کہ یار ناک کٹے گی، موچ نیچے ہوگی اگر چلے گئے اور جا کے معافی مانگ لی۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مغفرت فرما دے تو مغفرت چاہیے یا اپنی موچ بچانی ہے، اپنی ناک اونچی رکھنی ہے؟ یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ ناک کٹ گئی، موچ نیچے ہو گئی، جا کے آپ نے معافی مانگ لی، اللہ اس کی بدولت رمضان میں ہماری مغفرت کر دے تو کوئی مہنگا سودا ہے؟ اپنا دل صاف کر لیں، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ نہ رکھیں، کیونکہ آگے حدیث میں فرمایا کہ چوتھا شخص مشاہن، یعنی جس کے دل میں دوسرے مسلمان کا کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، کہتے ہیں کہ پہلے یہ اپنا کینہ صاف کرے پھر دیکھیں۔ اللہ نے انسان کا دل اپنے لیے بنایا، یہ دل جو ہے یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل ان گندگیوں کے لیے نہیں ہے کہ اس میں یہ فکر ہے کہ یار ذرا موقع ملے تو میں اس کی خبر لوں، اور فلاں میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تو میں یوں کروں گا۔ اپنے دل میں آپ پکا رہے ہیں، کینہ پال رہے ہیں، یہ اللہ نے یہ دل اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ جس دل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس دل میں اللہ نہیں آتے، اللہ اس طرح کے گندے دلوں میں نہیں آتے۔ تو اپنا دل صاف کریں، کسی شخص کے بارے میں کوئی کینہ دل میں نہ ہو۔ کینے کا کیا مطلب کہ آپ کسی کی برائی نہ چاہیں، کوئی ایسا شخص نہ ہو، سوچیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہو؟ تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ تو رشتہ داریاں جوڑیں، اللہ رشتہ داریاں جوڑنے کی وجہ سے عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں اگر ہیں تو آج ہی ختم کر لیں، آج تو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون آپ کے پاس ہے، ایک فون کر لو، بھائی خیر خیریت پوچھ لو، اور اگر کوئی غلطی آپ کی طرف سے ہوئی ہے اس کی معافی مانگ لیں، نہیں بھی ہوئی ہے تو کہہ دیں کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اپنا دل صاف کر لو، آپ عید میں چلے جائیں، تحفہ لے کے چلے جائیں، بات ختم کر لیں۔ یہ قطع تعلق آپس میں، یہ نفرتیں آپس کی، یہ ہمیں مغفرت سے محروم کر دیں گے، یہ ہمیں مغفرت سے محروم کر دیں گے۔ اور اگر رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو سکی تو میں نے جیسے پہلی حدیث سے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی دیکھو رمضان کے آخری ایام ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ بہانے سے مغفرت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ محرومی کے اسباب کیا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے مسلمان کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان چاروں میں سے کسی فہرست میں شامل نہ ہوں، ان چار میں سے کسی فہرست میں شامل نہ ہوں تو انشاءاللہ یہ رکاوٹ ختم ہوگی۔ دریا تو رحمت کا ویسے ہی بہ رہا ہے تو ہمیں بھی کوئی قطرہ مل جائے گا، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور چند لمحات ہیں اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو آج مجھے عرض کرنی ہے وہ صدقہ فطر کے بارے میں۔ دیکھیے صدقہ فطر ہر صاحب حیثیت مسلمان پہ واجب ہے، یعنی جس کے پاس 1,80,000 روپے کے برابر کیش ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت یعنی بیچنے کا کوئی سامان ہو جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا ضرورت سے زائد ساز و سامان 1,80,000 روپے کے برابر ہو جو کبھی استعمال میں نہیں آتا،
رکھا ہوا ہے عرصہ دراز سے. تو اگر اتنی مالیت ہے 1,80,000 روپے کے برابر، تو ایسے شخص پر اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. بیوی کا صدقہ فطر آپ پہ لازم نہیں ہے، وہ خود ادا کرے. بالغ اولاد کا صدقہ فطر آپ پہ لازم نہیں ہے، وہ خود ادا کرے. نابالغ اولاد کا صدقہ فطر آپ پہ لازم، اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرے اور نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر ادا کرے. سب کی طرف سے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ سب کرتے ہیں. گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بیوی کا بھی صدقہ فطر دیتے ہیں، ماں باپ کا بھی دیتے ہیں، بچوں کا بھی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو واجب ہے آپ کے اوپر وہ اپنا صدقہ فطر اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے. اور یہ صدقہ فطر آپ اسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. اس سال جو صدقہ فطر کی مقدار ہے کم سے کم 200 روپے ہے. 200 روپے کہ کم سے کم اتنا صدقہ فطر تو آدمی اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا بچوں کا ادا کرے. لیکن میں آپ سے ہر سال عرض کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم صدقہ فطر ہے. اصل آپ اس کے فلسفے کو دیکھیں نا، صدقہ فطر ہماری شریعت نے عیدگاہ جانے سے پہلے کیوں رکھا ہمارے اوپر؟ صدقہ فطر ہماری شریعت نے ہمارے اوپر اس لیے واجب کیا کہ دیکھو جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، کم سے کم عید کے دن تم ان کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ عید کی خوشی میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکے. عید کی خوشی میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں. ان غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ہماری شریعت نے صاحب استطاعت لوگوں پر صدقہ فطر واجب کیا. تو اب کم سے کم 200 روپے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں. آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ہر سال ہی کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ بھائی ایک خاندان کی خوشی اپنے ذمہ لے. اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو ایک خاندان کو خوشی دے. جو مستحق ہے اس کی خوشی کا انتظام کر دو. تو حقیقی معنوں میں اس سے بڑھ کر آپ کا صدقہ فطر کوئی نہیں ہوگا. 200 روپے دے کر تو بس جان چھڑانے والی بات ہے کہ نہیں دیں گے، وہ بھی نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. نہیں، یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ادا کیجئے صدقہ فطر، اور یہ اطمینان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خاندان کی خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں. اور کم سے کم عید کے دن اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کھائیں گے کہاں سے. آپ کیا عید کے دن کسی کی دہاڑی لگتی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے یہ بات؟ ایک عام مزدور ہے، عام دنوں میں تو چلو دہاڑی لگائے گا، صبح جائے گا، شام کو کما کے لائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا. عید کے دن کون سی دہاڑی لگی؟ عید کے 3 دنوں میں کہاں سے دہاڑی ملے گی اس کو؟ تو عید کے 3 دن وہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اور آپ 200 روپے دے کے فارغ ہو گئے. تو اتنا صدقہ فطر ادا کریں کہ جس سے کسی کو عید کی خوشیاں نصیب ہو سکے. کوئی آدمی عید کے 3 دن اطمینان سے گزار سکے کہ بھائی آج اتنے پیسے ہیں کہ مجھے جو ہے اگر دہاڑی نہیں مل رہی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ آج پال لوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری اعلان عید کی نماز سے متعلق ہے کہ ہمارے ہاں عیدگاہ گراؤنڈ میں عید کی نماز 7:30 بجے ادا ہوگی اور وقت کی پابندی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں آپ. ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز میں بھی مسبوق ہوں اور پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے نماز پوری کر رہے ہوں. اللہ ایسی نوبت نہ آئے تو کوئی 10 منٹ پہلے آ جائے، 15 منٹ پہلے آ جائیں، بیان بھی سن لیں، اطمینان سے عید کی نماز ادا کریں. اللہ ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی مغفرتوں کا، اپنی رحمتوں کا پروانہ عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.